حکومت جب مسلمانوں کی خیر خواہی کا نام لیتی ہے تو کیسی خیر خواہی کرتی ہے؟ وہ اس طرح کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ وہاں تک پہنچ سکے۔ ان کے پاس تو یہ مطالبہ ہے کہ بھئی ہمارے بچے بہت جاہل ہیں، تعلیمی اعتبار سے ہم بہت پسماندہ ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھانے کا انتظام کر دو، کچھ اسکالرشپ دے دو۔ تو کہتے ہیں کہ تشتیکرن۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت پسماندہ ہیں، پسماندہ تر جو اقوام ہندوستان میں ہیں ان سے نیچے مسلمان جا رہا ہے، ذرا انہیں کچھ جاب دے دو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ملکی دستور کے خلاف ہے، ہم مذہب کے حساب سے جاب نہیں دے سکتے۔ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے جو ادارے ہم نے بنائے ہیں، ہم اپنے طریقے سے اپنے خرچ سے چلا رہے ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو وہاں بلڈوزر پہنچ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 ارضین۔ برادران اسلام، آج کل میڈیا میں وقف کے نئے قانون کا چرچا ہے۔ حکومت اوقاف کے نظام کی اصلاح کرنا چاہتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق بنانا چاہتی ہے۔ یہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اوقاف کا نظام خالص اسلامی نظام ہے، اسلامی شریعہ سے گورن ہوتا ہے۔ ہندوستان میں مسلم فیصلہ میں وہ کور ہوتا ہے۔ ملک کا جو دستور ہے اس نے اسے تحفظ فراہم کیا ہے۔ یہ انسانیت کی خدمت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وقف کا سلسلہ، نیک کاموں کے لیے اپنی جائیداد کو وقف کر دینا ہمیشہ سے رہا ہوگا۔ اسلام نے اسے باقاعدہ عبادت کا درجہ دیا۔ اسلام نے اس کی بہت ترغیب کی۔ قرآن مجید میں بار بار یہ آیا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں اس طرح کا صدقہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت بڑھا کر کے دے گا۔ یہ آیا احادیث میں کہ اس طرح کا جو وقف بنائے گا اس کا دائمی اجر ہوگا، ہمیشہ قیامت تک اس کے اجر کا اسے صدقے کا اسے بدلہ ملتا رہے گا۔ تو اس لیے خاص طور سے مسلمانوں میں اس کا بہت رواج ہوا اور بہت بڑی بڑی جائیدادیں لوگوں نے وقف کی۔ وقف کی طرح ڈالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مدینہ منورہ میں آپ پہنچے تو قبا کی آبادی مسجد تعمیر کرنی ہوئی تو اس کے لیے زمین حاصل کی گئی اور اللہ کی راہ میں وقف کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائے قیام پر پہنچے، وہاں مسجد تعمیر کرنے کا جب منصوبہ بنا مسجد نبوی کا، وہ 2 بچوں کی مسجد تھی، وہ خریدی آپ نے اور اللہ کی راہ میں وقف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وصیت کے بدلے میں 7 باغ ملے۔ غزوہ احد میں ایک یہودی مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوا تھا لڑنے کے لیے، اور اس نے یہ وصیت کی تھی کہ اگر میں مارا گیا جنگ میں تو میرے وہ جو 7 باغ ہیں یہ محمد کے لیے ہوں گے، ان کو دے دیے جائیں۔ اور وہ جنگ میں مارا گیا۔ اس وصیت کے نتیجے میں وہ 7 باغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہودی تھا، اچھا انسان تھا، اور وہ 7 باغ آپ نے اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
خیبر میں ایک باغ ملا، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کی طرف سے گزرے، مدینہ منورہ میں وہی ایک میٹھا کنواں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، کاش کوئی اسے خرید لیتا اور اس کی ڈول میں لوگوں کی ڈول بھی شامل کر لیتا تو جنت میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ کرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، اسی وقت وہ کنواں خرید کر کے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اوقاف کے قصے ہم لوگوں نے بڑے بڑے سنے ہیں۔ قرآن مجید کی اس طرح کی جو آیات نازل ہوتی تھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ ساری آیات جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، اللہ سے اجر پانے کی ترغیب ہے۔ ہم لوگ جو سیرت کے واقعات میں، خطبہ کی تقریروں میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنتے ہیں کہ ان کا ایک بہت گھنا سرسبز و شاداب باغ تھا، نماز پڑھ رہے تھے، ایک چڑیے کی چہچہاہٹ نے ان کی توجہ کھینچ لی، نماز میں ان کے خلل ہو گیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ اب یہ میرا یہ باغ، یہ اللہ کے رسول، یہ آپ کے ذمے ہے، آپ جیسا چاہیں اللہ کی راہ سے خرچ کریں۔ حضرت ابو الدرداء کا جو واقعہ ہم لوگ سنتے ہیں اور بہت بار بار سنتے ہیں کہ ایک یتیم ضرورت مند آپ کے پاس آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صدقے کی فضیلت بیان فرما رہے تھے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو سب سے زیادہ عزیز ہے تمہیں مال، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ وہ باغ کی باؤنڈری تک گئے اور یہ کہا کہ اللہ کی ماں باہر آ جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اب یہ اس یتیم اور مسکین کے کام آئے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں غرض مند بن کر کے بیٹھ آیا تھا۔ ایسے واقعات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں بہت سے۔ پھر انہی ترغیبات کی وجہ سے جہاں جہاں مسلمان گیا، دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں کی آبادی ہوئی، تمام سی حیثیت لوگوں نے جن کے پاس جائیدادیں تھیں اللہ کے دین کے لیے وقف کی، اللہ کے کام کے لیے وقف کی۔ ہندوستان میں مسلمان 1000 برس اس نے حکمرانی کی، بہت بڑا رقبہ ہندوستان کا۔ یہاں کے حکمرانوں نے بھی، یہاں کے افراد نے بھی بہت بڑے بڑے وقف بنائے، بہت بڑے بڑے وقف بنائے۔ یہ کہا جاتا ہے آج کی تاریخ میں ہندوستان میں 8-9 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے ہندوستان میں، فوج اور ریلوے کے بعد سب سے زیادہ۔ کئی لوگ جو جغرافیہ میں ناپا جوکھی کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں، پورے ملک کا اتنا رقبہ نہیں ہے جتنا ہندوستان میں مسلمانوں کے وقف کا رقبہ ہے۔ یہ وقف کیا ہوتا ہے؟ اپنی کوئی ملکیت، اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں دے دینا۔ میرا یہ قلم اب میں اس کا مالک نہیں رہا، میں اسے دیتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اسے استعمال کیا جائے۔ بہت چھوٹی سی چیز ہے، یہ بھی وقف بن سکتی ہے، لیکن یہاں جن اوقاف کا تذکرہ ہے وہ جائیدادیں ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں مسلمانوں نے وقف کی۔ ان مساجد پر آج کی تاریخ میں مساجد ہیں، تعلیم گاہیں ہیں، اسپتال ہیں، بہت سے عمرہ کے محلات ہیں، بہت سے گورنمنٹ کی تحویل میں۔ اب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو وقف کا جو قانون ہے، وقف کا جو نظام ہے، ابھی تک جو ہمارے ملکی قانون نے، یہاں کی عدالتوں نے، یہاں کی پارلیمنٹ نے انہیں جو تحفظ دے رکھا ہے،
اسے محفوظ نہیں رہنا چاہیے۔ تو گورنمنٹ نے یہ کہا کہ یہ جو وقف کی زمین ہے اور وقف کی جو جائیدادیں ہیں یہ محفوظ نہیں ہیں، جو اس کے متولیان ہیں، جو اس کا نظام چلاتے ہیں وہ بہت خرد برد کرتے ہیں، اس لیے اس کے تحفظ کا بندوبست اب ہم کریں گے۔ اور 3 بہت معصومانہ مقاصد بتائے کہ اوقاف اس لیے تھے کہ غربا کا بھلا ہو، یہ اوقاف کا نظام ان کا بھلا نہیں کر پا رہا ہے، اب ہم بھلا کریں۔ ان کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس کو وقف کا مینجمنٹ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ اس کو سلیقے سے چلا نہیں پا رہے ہیں، اس نظام کو ہم کو ٹھیک کرنا ہے۔ اوقاف کے نظام میں ایسی جکڑ بندیاں بہت سی ہیں کہ ہماری عدالتیں اور ہمارے قوانین ان کے اوپر قابض نہیں ہو پا رہے ہیں، ذرا ان کو ایسے ٹھیک کرنا ہے کہ ہمارا ہاتھ وہاں تک پہنچ سکے۔ اب اس طرح کا نیریٹو جب انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، میڈیا گورنمنٹ کی خیر خواہی کے لیے تیار رہتا ہے، خوب اس پر ڈسکشن کروا دیا، کتنا اچھا کام کرنا چاہتی ہے حکومت، کتنی بھلائی کا کام ہے، اتنی بڑی پراپرٹی، اب اس کا فائدہ اتنا بڑھ جائے گا۔ میڈیا مسلمانوں میں بھی چند لوگوں کو لے آتا ہے، اس کو کرائے پر مل جاتے ہیں جو اس نیریٹو کو اور پروموٹ کریں۔ کون نہیں جانتا حکومت جب مسلمانوں کی خیر خواہی کا نام لیتی ہے تو کیسی خیر خواہی کرتی ہے۔ پچھلے دنوں اسے بڑی محبت جاگی مسلمان مظلوم عورتوں کے سلسلے میں، اس نے کہا کہ یہ مسلمان جو ہے وہ اپنی شریعت پر عمل کرتا ہے، طلاق بے ڈھنگے طریقے سے دیتا ہے، اب ہم نیا قانون لے آئیں گے اور ان مظلوموں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ اس کے ذریعے دراصل اسی مسلم پرسنل لا میں شریعت کے اعتبار سے جس کو تحفظ حاصل تھا اس نے اپنی مرضی تھوپ دی۔ اب یہ وقف کے قوانین جو مسلم پرسنل لا میں کور ہوتے ہیں، جن کو ملکی قانون کے لحاظ سے، عدالتی نظام کے لحاظ سے تحفظ حاصل ہے، وہ اس طرح کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ وہاں تک پہنچ سکے۔ یہ نیت ہے جو ظاہر ہے، ورنہ ان کے پاس تو یہ مطالبہ ہے کہ بھئی ہمارے بچے بہت جاہل ہیں، تعلیمی اعتبار سے ہم بہت پسماندہ ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھانے کا انتظام کر دو، کچھ اسکالرشپ دے دو۔ تو کہتے ہیں کہ تشتیکرن، یہ کہا جاتا ہے کہ بہت پسماندہ ہیں، پسماندہ تر جو اقوام ہندوستان میں ہیں ان سے نیچے مسلمان جا رہا ہے، ذرا انہیں کچھ جاب دے دو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ملکی دستور کے خلاف ہے، ہم مذہب کے حساب سے جاب نہیں دے سکتے۔ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے جو ادارے ہم نے بنائے ہیں، ہم اپنے طریقے سے اپنے خرچ سے چلا رہے ہیں، انہیں ان کے ہار پر چھوڑ دو۔ تو وہاں بلڈوزر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اوقاف میں اسے خیرخواہی سیجی ہوئی ہے اور اب وہ خیرخواہی کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں نا، نیتیں جو ظاہر بھی ہوتی ہیں، سمجھی بھی جاتی ہیں، بتائی بھی جاتی ہیں، ان کا کام تو اب تک ہو گیا ہوتا، وہ تو زمانے کے الٹ پھیر نے تھوڑا سا انہیں کمزور کر دیا ہے، سنکھیا بل تھوڑا سا ان کو کمزور دکھائی دے رہا ہے، ان کے اپنے ہم نواؤں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، تو وہ بل چلا گیا جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے پاس۔ اب غور و فکر ہوگا، بات چیت ہوگی، مسلمان بھی بہت سے بیدار ہو گئے، انجمنیں ملیں، لوگ ملے، جماعت العلماء کھڑی ہوئی، جماعت اسلامی کھڑی ہوئی، لوگوں سے بات کیا تو تھوڑے دنوں کے لیے وہ ٹھنڈے بستے میں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے میرے ایمان والے بھائیوں کہ آئے روز مسلمانوں پر ایک نئی آفت کیوں کھڑی رہتی ہے؟ ہر روز
ہم پستی کی طرف ایک قدم اور نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کے ڈھیر سارے جوابوں میں ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی ایمانی، اخلاقی، عملی کمزوریوں کی وجہ سے اپنے آپ کو قعر مذلت میں ڈال لیا ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا کمزور بنایا ہوا ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جدھر سے چاہتا ہے، اس غریب کی گدڑی کے سوراخ کو اور بڑھاتا ہے۔ ہم نے کیا اپنا مضبوط رکھا ہوا ہے؟ کیا محفوظ رکھا ہوا ہے؟ کیا ہماری نمازیں محفوظ ہیں؟ کیا اپنی نمازوں کی تو ہم خود چوری کرتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنا اور پڑھانا ایک جیسا عمل ہے۔ اگر یہ سستے داموں ہمیں امام میسر نہ ہوتے تو ہماری بہت ساری مساجد ویران ہو جاتی۔ بہت بار دیکھا جاتا ہے مساجد میں اگر امام صاحب نہیں آئے، کئی عالی قدر پروفیسران مسجد میں ہوتے ہیں مگر 2 رکعت پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ پروفیسر کا مطلب بہت بلند رتبے والا، علم میں، مرتبے میں، تحقیق میں، اپنے مضمون میں، لیکن اتنا بڑا رتبہ رکھنے والا اپنے دین میں، اپنی دینی قدروں میں، اپنے دینی اثاثے میں اتنا کمزور ہو جائے تو پھر کوئی کسی طرف سے بھی حملہ آور ہو سکتا ہے ہمارے اوپر میرے بھائی۔ اس کی بات پھر کبھی اور۔ یہ جو وقف کا جو مسئلہ ہے، واقف نے تو قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب سنی، لمحوں میں یہ فیصلہ کیا اور ایکڑوں زمین اپنی اللہ کی راہ میں وقف کر دی کہ میں نے جنت کو اپنا گھر بنا لیا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا۔ اس وقف کے متولی ہوئے اس کے گھر کے لوگ یا بعد میں دوسرے لوگ یا وقف بورڈ یا کوئی اور، ان کو یہ حدیث نہیں پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی ایک بالشت زمین پر جبری قبضہ کر لے، اس کی 7 گنا زمین اس کے طوق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈال دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، قبرستان تو مسلمانوں کے ہوتے ہیں، مسلم آبادیوں میں ہوتے ہیں، کہیں کسی قبرستان کے پاس چلے جائیے علی گڑھ میں اور کسی سے پوچھ لیجئے کہ کیا وہ اپنے پورے رقبے پر ہے، اس قبرستان کی زمینیں اس کے مسلمان پڑوسیوں نے ہڑپ کر رکھی۔ وقف بورڈ مقدمہ کر دیتا ہے، پھر پیسہ لے کر کے مقدمہ ہار جاتا ہے، اور وقف بورڈ کے نظام میں شرط یہ ہے کہ وہ سب کے سب مسلمان ہوں، وہاں وہ کر لیتے ہیں۔ تو ایمان تو اتنے سستے داموں بک رہا ہے۔ جہنم کا خوف ایسا دل سے نکل گیا ہے، ایک بالشت زمین پر ہم لوگ خود اپنے آپ میں سوچ سکتے ہیں، ہم نے اپنے مکانات بنائے ہیں، ہم اپنے کھیتوں کے مالک ہیں، کیا کبھی شعوری طور پر ایک بالشت زمین اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دیے؟ جو جھگڑا ہوتا ہے وہ 1 بالشت 2 بالشت کا ہی ہوتا ہے، پورے رقبے کے نہیں ہوتا، میڑ کاٹنے کا ہوتا ہے، جو پانی جو گر رہا ہے اس کا ہوتا ہے۔ بنیاد کے وقت جو جھگڑا ہوتا ہے وہ 1 بالشت کا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میرے ایمان والے بھائیوں، یہ جو آفت ہے ہمارے اوپر اس وقت، یہ ہماری اپنی لائی ہوئی ہے۔ ایسی بہت ساری آفات ہم اسی طرح سے کمزور رہے تو اور ہمارے اوپر آئیں گی۔ فرض ہے ہمارے اوپر
کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، دینی قدروں کو سمجھیں، دینی احکام کو سمجھیں، دینی شاعر کو سمجھیں، اس وقف کے مسئلے میں اوقاف کو بچانے کی کوشش کریں، ہو سکے تو نیا وقف بنائیں۔ جب جو نیا قانون آ رہا ہے اس میں نیا وقف بنانا بھی اب بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو لوگ اس کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں۔ میڈیا میں جو چرچا ہے، جو نیریٹو ہے، ہمارے ہاں اہل علم ہیں، سب زبان والے ہیں، قلم والے ہیں، اسلام کا صحیح موقف ان کے سامنے رکھیں۔ میرے بھائیوں، وقف کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، اللہ کی رضا، کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کسی عزیز نہیں، چھوٹا وقف ہو بڑا وقف ہو، ہم کر سکتے ہیں تو اللہ کی راہ میں کچھ وقف بنائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ مساجد کی تعمیر میں حصہ لیں، مدارس کی تعمیر میں حصہ لیں، سبیلیں لگائیں، اسپتال بنائیں، کسی کی کسی طرح کی مدد کریں، پیڑ لگائیں، اس کے سائے سے بھی اگر لوگوں کو فائدہ پہنچے گا تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا۔ ہمارا دین اور ہمارے دین کی تعلیمات بہت وسیع ہیں۔ ہم نے اپنے دین کو نماز روزہ اور کرتا پیجامہ میں بانٹ دیا ہے۔ دین ہمارا زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہدایات دیتا ہے، پیڑ لگانے کی بھی ترغیب کرتا ہے۔ تو دین کو اس کی صحیح روح کے ساتھ ہم لوگ اختیار کریں، اللہ کی رضا پانے کی کوشش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی راہ میں جن لوگوں نے بڑے بڑے وقف بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے، اس کے لیے دعا فرمائے۔ جو اوقاف موجود ہیں اس کی تحفظ کی ہماری ذمہ داری ہے، آخری حد تک اس کے تحفظ کی ہم لوگ کوشش کریں۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔